الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ وہ مبارک گھڑیاں پھر قریب آ رہی ہیں جن کا انتظار زمین بھی کرتی ہے اور آسمان بھی۔ وہ مہینہ جس میں گناہ گاروں کو بخشا جاتا ہے، وہ مہینہ جس میں دعائیں لٹائی نہیں جاتی، وہ مہینہ جس میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، رمضان المبارک آنے والا ہے اور اس کی پہلی خبر زمین پر کسی اعلان سے نہیں بلکہ آسمان پر ایک نورانی نشان ملتی ہے: رمضان کا چاند۔ رمضان کا چاند کیوں اہم ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، عبادت کا ہر وقت اللہ خود مقرر کرتا ہے۔ نماز کا وقت سورج سے، حج کا وقت مہینوں سے اور روزے کا آغاز چاند سے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ یعنی مسلمان اپنی عبادت کو زمین کے حساب سے نہیں بلکہ آسمان کے حکم سے شروع کرتا ہے۔ یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ہماری زندگی کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ کہ انسان کے۔ چاند دیکھنے کی سنت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چاند دیکھتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کی ترغیب دیتے تھے اور چاند دیکھتے ہی یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم اہل علینا بالامن والایمان والسلامۃ والسلام ربی و ربک اللہ۔ ترجمہ: اے اللہ، اس چاند کو ہمارے اوپر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ سوچیں، ہم صرف چاند نہیں دیکھتے، ہم اللہ سے نئے آغاز کی دعا کرتے ہیں۔ رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ رمضان اچانک نہیں آتا، رمضان کی تیاری کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ پہلے دعا کرتے تھے: یا اللہ، ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور رمضان کے بعد 6 ماہ دعا کرتے تھے: یا اللہ، ہمارا رمضان قبول فرما۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ رمضان آنے سے پہلے بازاروں کی فہرست بناتے ہیں، کھانوں کی پلاننگ کرتے ہیں، لیکن دل کی تیاری نہیں کرتے۔ اصل تیاری کیا ہے؟ رمضان کا استقبال نئے کپڑوں سے نہیں، نئے دل سے ہوتا ہے۔ دل صاف کریں، معاف کریں، کینہ نکال دیں، نماز کی عادت ڈالیں، قرآن سے تعلق شروع کریں، کیونکہ رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، بدل جانے کا نام ہے۔ رمضان اور قرآن۔ رمضان کو رمضان کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اگر رمضان آئے اور ہمارا قرآن سے تعلق نہ جڑے تو سمجھ لیں ہم نے رمضان نہیں پایا۔ اس لیے آج نیت کریں، روزانہ قرآن پڑھوں گی یا پڑھوں گا، کم سے کم ایک پارہ سنوں گی یا سنوں گا، ترجمہ سمجھنے کی کوشش کروں گی یا کروں گا۔ روزہ صرف بھوک کی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ زبان روزے دار نہیں تھی، آنکھ روزے دار نہیں تھی، دل روزے دار نہیں تھا۔ حقیقی روزہ: جھوٹ چھوڑنا، غیبت چھوڑنا، غصہ چھوڑنا اور گناہ چھوڑنا۔ چاند ایک پیغام ہے۔ جب آپ رمضان کا چاند دیکھیں، سمجھ جائیں کہ یہ ایک انویٹیشن، یہ اللہ کی طرف سے یہ مغفرت کا اعلان ہے، یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے۔ ہر سال رمضان آتا ہے، لیکن ہر سال ہم نہیں ہوتے۔ کون جانے یہ ہمارا آخری رمضان ہو۔ جذباتی حصہ: ذرا تصور کریں، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، میں نے تمہیں رمضان دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ یا اللہ، ہم نے افطار پارٹیاں کیں، یا اللہ، ہم نے ڈرامے دیکھے، یا اللہ، ہم نے سحری میں موبائل چلایا، یا کہیں گے، یا اللہ، ہم نے توبہ کی تھی۔ اختتامی پیغام: تو آئیے اس بار رمضان گزرنے نہ دیں،
اس بار رمضان کو پکڑ لیں۔ جب چاند نظر آئے تو صرف اعلان نہ کریں، اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کریں۔ آج نیت کریں، یا اللہ اس رمضان مجھے وہ بنا دے جو تجھے پسند ہو۔ اختتامی دعا یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، یا اللہ ہمیں صحت دے، یا اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے، یا اللہ اس رمضان ہماری مغفرت فرما اور ہمیں جہنم سے آزاد فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس رمضان واقعی تبدیلی آئے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ کسی اور کی زندگی بھی بدل جائے، اور کمنٹ میں لکھیں یا اللہ مجھے رمضان نصیب فرما۔ ناظرین، کیا لکھیں گے آپ کمنٹ میں تاکہ میں سمجھ جاؤں کہ آپ کو کچھ ویڈیو سمجھ میں آئی ہے؟ کمنٹ میں لکھیں گے یا اللہ مجھے رمضان نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔